تو اس کو دیکھ کر کے لاکھوں یہودی اور عیسائی مسلمان ہو. تو یہودیوں نے کیا کیا کہ بڑا زر کثیر خرچ کر کے وہ سارے فوٹو اور وہ ساری ریلیں ان سے لے لی. لینے کے بعد اس کو تلف کر دیا. جس کے پاس بھی کوئی آثار تھے اس سے خرید لیے. میں جب وہاں حاضر ہوا تو ایک مقامی آدمی نے مجھے بتایا کہ یہاں ایک دکان ہے, ان کے پاس وہ ایک فوٹو موجود ہے. بہرحال میں چلا گیا. میں نے کہا بھائی نے سنا ہے آپ کے پاس کہ جب ان حضرات کو نکالا گیا تو اس کی کوئی فوٹو آپ کے پاس ہے؟ اس نے کہا میرے پاس ایک فوٹو ہے. وہ فوٹو یہ ہے جب ان کی نماز جنازہ ہو رہی تھی اس وقت کا وہ فوٹو ہے. میں نے کہا دکھاؤ. اس نے دکھایا تو جنازہ رکھا ہوا ہے اور سرکاری پروٹوکول جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ سب وہاں موجود ہیں. بہت سرکاری پروٹوکول کے ساتھ ان کو دفنایا گیا. وہ اور جس اینگل سے اس نے فوٹو لی ہے تو سامنے وہ کسریٰ کا محل نظر آتا. وہ یہاں ایک کیلنڈر میں چھپی بھی اور سب جنازے کی تیاری کر رہے ہیں اور ان کے جنازے جو کھٹولا ہوتا ہے نا اس میں رکھے ہوئے. ان کی شکل و صورت تو نہیں ہے, نماز جنازہ کا ایک منظر ہے. تو مجھ سے کہنے لگا میں اس کے 12,000 دینار لوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کو دیں گے 12,000 دینار. اس کو ہم نے 12,000 دینار دی اور وہ اسے لے لیا. ایک شوق تھا. تو بہت فوج کا لشکر کھڑا ہوا ہے, پولیس کی گاڑیوں نے گھیرا ہوا ہے اور 2 جنازے رکھے ہوئے ہیں اور سامنے وہ کسریٰ کا محل نظر آ رہا ہے. اور کسریٰ کی تاریخ آپ کو بتا دوں میں تھوڑی سی. یہ 2 سپر پاور تھیں مسلمان کے زمانے میں. ایک قیصر کہلاتا تھا, ایک کسریٰ کہلاتا تھا. قیصر اصل میں یہ بادشاہ کو کہتے تھے وہاں جو روم کا بادشاہ تھا. روم اور کسریٰ یعنی فارس, یہ 2 قوتیں تھیں. اس کو کسریٰ کہتے تھے, اس کو قیصر کہتے تھے. یہ 2 قوتوں کو مسلمانوں نے اپنے پیروں تلے رون دیا. بڑی بڑی ان کی قوت کو اتنا نقصان پہنچا گیا جن کو گمان بھی نہیں تھا. اور دونوں قوتیں ختم کر کے مسلمانوں نے اپنے زیر نگین لے لی. فارس بھی مسلمانوں کے پاس آ گیا اور قیصر جو ہے وہ بھی مسلمانوں کے پاس آ گیا, جس کو آج اٹلی کہتے ہیں. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ اس زمانے کچھ آثار وہاں موجود ہیں جس زمانے میں ان کی بڑی شان و شوکت تھی. تو میرا خیال ہے شاید سب ختم ہو گیا, لیکن کسریٰ کا محل ابھی تک موجود. کسریٰ کا قصہ یہ ہے جب حضور علیہ السلام تشریف لائے اس کے محل میں جو کنگورے لگے ہوتے ہیں یہ 14 کنگورے اپنے آپ گر گئے. لوگوں کو یہ احساس ہو کہ کوئی غیر معمولی چیز ہوئی ہے دنیا میں. اور بہت بڑا محل ہے. آپ دیکھ, میں نے خود جا کر دیکھا. کسریٰ کا محل جو 2 حصوں میں بڑھ گیا, بیچ میں دراڑ آ گئی اور آدھا ادھر ہے آدھا ادھر ہے. لیکن اس زمانے کے اور اس زمانے کے بادشاہوں نے حضور کی نشانی دیکھتے ہوئے بڑے موٹے موٹے سریے ڈال کر اس کو باقی رکھا تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ ٹوٹ جائے, ادھر کا حصہ ادھر گر جائے, ادھر کا حصہ ادھر گر جائے. بڑے بڑے موٹے سریے جو ہیں ان سے ان کو لگا کر اور سیمنٹ وغیرہ لگا کر اس کو انہوں نے مضبوط کیا ہوا تاکہ یہ نشانی باقی رہے کہ لوگ آ کر دیکھیں. حضور علیہ السلام تشریف آوری پر کسریٰ جو محل تھا کسریٰ کا وہ 2 ٹکڑے ہو گیا تھا, بیچ میں دراڑ پڑ گئی. وہ دراڑ ابھی تک باقی ہے, وہ دیکھی جا سکتی. کسریٰ جہاں دربار لگاتا تھا تو اس کا وہ حال جس کو قرآنی اردو میں کہتے ہیں ڈاٹ, ایسے گولائی. یہ گولائی اب تک بنی ہوئی ہے جس کو دیکھ کر آدمی انداز لگایا کہ کتنی شان و شوکت کے یہ بادشاہ ہوں گے جن کو مسلمانوں تہس نہس کر کے اپنے زیر نگین کر لیا اور مسلمانوں کی حکومت رہی. سبحان اللہ. بصرہ بھی فتح ہو گیا, کسریٰ بھی فتح ہو گیا, پورا عراق فتح ہو گیا. کہاں تک مسلمان پہنچ گئے. کسریٰ یہ پورا سعودی عرب, پورا افغانستان, یہ سب کسریٰ تھا. بلکہ یہ پڑھا ہوگا اپنے تاریخ میں کہ 1 صدی میں محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کر کے ملتان تک پہنچ گیا تھا. ملتان تک, یہاں تک مسلمانوں کی حکومت تھی اس زمانے میں. تو غرض یہ کہ وہ محل بھی نظر آتا ہے فوٹو میں جب دیکھا جائے تو کئی ہزار یہود اور عیسائیوں نے اسلام قبول کر لیا. اب انہوں نے خرید کر کے اس کو تلف کیا. ہمارے یہاں یہ جو
مذہبی امور کی منسٹری ہے، اس میں ایک افسر تھے خلیق احمد صاحب، وہ اتفاق سے کبھی کبھی مجھ سے ملنے گورنمنٹ ہاسٹل آ جاتی ہے۔ مولانا محمد حسین نعیمی صاحب کے شاگرد تھے اور مذہبی امور میں ایک بڑے اعلیٰ افسر لگ گئے، تو اہل سنت کے اعتبار سے کبھی کبھی مجھ سے ملنے آیا کرتے تھے۔ تو ان سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا میں نے اپنی منسٹری کے معرفت سے دنیا بھر میں تلاش کیا، میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ وہ جو اس زمانے میں انہوں نے فلم لی اور فوٹو لی وہ سب یہودیوں نے خرید کر کے سب کو تلف کر دیا ہے، لہذا اب کہیں بھی موجود نہیں۔ یہ انہوں نے پوری تحقیق کی اور مجھے بتایا۔ تو اسی لیے کہ مسلمان کی شان ظاہر ہوتی ہے اسلام کی۔ حضور علیہ السلام کے صحابی 1300 برس کے بعد انہیں جب نکالا گیا تو بالکل صحیح سلامت تھے، اور اس طرح بے شمار جو ہمارے زعماء تھے ان کی میت بالکل صحیح سلامت تھی جب انہیں قبر سے نکالا گیا۔ خود موطا امام مالک میں یہ حدیث جو بڑی معتبر کتاب کہلائی جاتی ہے کہ جو احد کے شہداء صحابہ تھے وہاں کچھ پانی آ گیا، یا شاید حضرت امیر معاویہ اپنے دور میں کوئی نہر وہاں سے نکالنا چاہتے، تو صحابہ کی قبریں کھودی گئیں اور ان کو الگ سے کہیں دفنایا گیا۔ تو ایک صحابی تھے، ان کے جو بیٹے تھے انہوں نے بھی یہ چاہا کہ ہم اپنے والد کی قبر کو کھود کر کہیں الگ دفنائیں۔ ان کے لیے مشہور تھا کہ جنگ کا معاملہ تھا، 2 صحابہ کو ایک قبر میں دفنا دیا گیا تھا عجلت کی وجہ سے۔ انہوں نے چاہا کہ قبر کھود کر اپنے والد کو الگ کسی قبر میں دفناؤں۔ جب قبر کھودی گئی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک صحابی جو بالکل تر و تازہ تھے اور ایسا ہاتھ اپنی پشت پر لگائے ہوئے تھے، جیسے کوئی آدمی کو زخم ہو جائے تو خون روک لیتا ہے نا آدمی لگا کر، اس طرح وہ لگائے ہوئے تھے پشت میں۔ وہ یہ سمجھے کہ جنگی حالات میں دفنایا گیا، کسی نے دیکھا نہیں، ہاتھ ان کا پیٹھ کے پیچھے ہی رہ گیا۔ جب وہاں سے ہاتھ ان کا ہٹایا گیا تو تازہ خون بہنے لگا، تو ان کو پھر جہاں اور صحابہ کو دفنایا وہاں انہیں دفنایا گیا۔ ایسے کئی واقعات جنت البقیع میں، جنت مالا میں کئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں پہلے بھی۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان جو تھے ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا اور ان کو باغ سلمان میں دفنایا گیا۔ جب آدمی وہاں جاتا ہے حضرت سلمان کے مزار پہ جب حاضری دیتا ہے، ان دونوں حضرات کے مزار پر بھی حاضری دیتا ہے، تو اس طرح کے سینکڑوں واقعات بڑی معتبر حدیث کی کتابوں میں عزیزان گرامی موجود، اور پھر قرآن مجید کو ہمیں خود اس کا گویا شاہد ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ جو اللہ کے راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، بلکہ ایک جگہ نا یرزقون بھی فرمایا، وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ اب ان کی حیات کیا ہے؟ لا تشعرون، تمہیں شعور ہی نہیں دی اللہ نے، تحقیق کرنا بالکل بیکار ہے۔ اب جستجو کرو وہ کیسے زندہ ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، بیکار ہے۔ جب فرمایا کہ جب تمہیں شعور نہیں دیا گیا بس اتنے پر ایمان لاؤ، اور یہ ہے کہ وہ الحمدللہ زندہ۔ تو اس طرح میں عرض کر رہا تھا حضرت عبداللہ کا جسم جو ہے بالکل تر و تازہ نکلا۔ بس اتنا ذہن میں رہے آپ کے، عموماً لوگ بول چال میں علم نہیں ہوتا تو کہہ دیتے ہیں کہ میاں دیکھو، جیسے عموماً کوئی شریر لڑکا ہو باپ نے کو کہتے ہیں دیکھو ولی کے پیٹ میں شیطان، عموماً کہہ دیتے ہیں نا ہم لوگ، تو کہتے ہیں دیکھو بت پرست کے پشت میں ابراہیم علیہ السلام، تو وہ بت پرست نہیں تھے ایک، اور وہ پکے مومن تھے، وہ بھی ان کی والدہ بھی، اور اس پر سب سے بڑی دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ یہ مومن ہیں، بلکہ حضرت عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنے بھی آبا و اجداد ہیں حضور علیہ السلام کے، یہ سب کے سب مومن ہیں، ان میں کوئی کافر نہیں تھا۔ کیوں؟ حضور فرماتا میں طیب ارحام اور طیب پشتوں سے ہوتا ہوا آیا ہوں، اور قرآن مجید کہتا انما المشرکون نجس، مشرک تو نجس ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کیسے پسند فرمائے گا اپنے حبیب کے نور کو کسی نجس پشت میں رکھے یا نجس پیٹ میں رکھے؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ تو ہمارا اس معاملے میں یہ مذہب ہے کہ یہ یعنی مومن تھے،
اور جن حضرات کا میں نے ذکر کیا، ملا علی قاری سب سے بڑی شخصیت جنہوں نے اس پر کچھ کام کیا، لیکن ملا علی قاری کا رجوع اس فقیر کے پاس موجود ہے۔ شفا شریف کی شریف میں ملا علی قاری کا رجوع موجود ہے، نبراس میں بھی ملا علی قاری کا رجوع موجود ہے۔ جب انہوں نے ایک مسئلے سے رجوع کر لیا، اب ملا علی قاری پر بھی کوئی تبرہ نہ کیا جائے، بلکہ الغزالی زماں علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جیسے ملا علی قاری نے رجوع کر لیا، ہمیں ذہن میں یہ بات بھی رہنی چاہیے، جس سنی بڑے عالم سے یہ غلطی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے موت سے پہلے ان کو رجوع کی توفیق دے دی ہوگی۔ بہرحال یہ ایک موقف تھا، میں نے عرض کر دیا۔ تو ظاہر ہے کہ پورا بت پرستی کا ماحول تھا، جس میں ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی۔ پھر وہ واقعہ ہوا کہ وہ شہر کے لوگ ایک سال میں کسی میلے میں جاتے تھے۔ جب وہ میلے میں گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آپ بھی چلیں، فرمایا انی سقیم، میں تو بیمار ہوں۔ وہ نہیں گئے، موقع مناسب تھا، پورا شہر خالی ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو مسمار کر دیا، کسی کی ناک توڑ دی، کسی کا کان، کسی کا ایک پیر اڑا دیا، کسی کا ایک ہاتھ اڑا دیا، سب کو زیر و زبر کر دیا۔ اب یہ واپس آئے تو اپنے خداؤں کا یہ حال دیکھا، تب تحقیق کی کون؟ پتہ چلا کہ وہ ابراہیم کبھی کبھی ان کے خلاف یہ کہا کرتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، کیا یہ حرکت آپ نے کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا، بلکہ بہت شاندار جواب دیا۔ فرمایا یہ تو تمہارے خدا ہیں، ان سے پوچھو کم وقتوں سے کس نے مارا۔ اچھا، ترکیب کیا کی؟ جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ کلاڑا رکھ دیا جس سے مسمار کیا۔ فرمایا کہ ان سے پوچھو کس نے کی کاروائی۔ اب وہ جانتے تھے کہ کیا جواب دیں گے، ان جواب یہی دیا، ابراہیم یہ تو بول بھی نہیں سکتے۔ فرمایا گمان تو مجھے بڑے کی طرف جاتا کہ اس نے چھوٹوں کو مسمار کیا۔ انہوں نے کہا ابراہیم یہ تو چل بھی نہیں سکتے، یہ تو بول بھی نہیں سکتے۔ فرمایا پھر تو حیرت ہے تمہاری عقلوں پر، تم ایسے ہو خدا مانتے ہو جو اپنے جوتے مارنے والے کا نام نہیں بتا سکتے، ان کی پٹائی کس نے کی؟ سب کہنے لگے ابراہیم اپنے دین سے باغی ہو گیا۔ بس بغاوت کا الزام لگا کر اب طے یہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا جائے۔ بہت بڑا ایک الاؤ تیار کیا گیا آگ جلانے کے لیے، کہ علماء نے لکھا کہ شاید دنیا میں اتنی بڑی آگ کبھی بھی روشن نہیں کی گئی جیسے یہاں۔ بلکہ جب میں عراق گیا دورے پہ تھا تو جہاں یہ آگ جلائی گئی، بعض لوگوں نے بتایا کہ یہاں وہ آگ جلائی گئی، ابھی بھی وہاں کی مٹی آپ دیکھیں تو راکھ کی طریقے سے نظر آتی، عام مٹی سے بالکل مختلف ہے وہ جہاں یہ آگ جلائی گئی۔ وہ آگ ایسی جلائی جو اوپر سے پرندے پرواز کرنے والے تھے وہ آگ کی لپٹ میں آ کر کے گر جایا کرتے تھے، ایسی بڑی آگ روشن کی گئی۔ اب طے یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے۔ اب وہ آگ اتنی سوزش، اتنی گرمی کہ ڈالے کون؟ کسی خبیث نے مشورہ دیا کہ ان کے لیے منجنیق بنائی جائے۔ منجنیق اصل میں کہتے ہیں گلیل نما ایک آلہ ہوتا، اس زمانے میں نے بتایا نا کہ گولہ بارود تو نہیں ہوتا تھا، جنگوں میں اس کو استعمال کرتے تھے۔ ایک بڑا پتھر رکھ کے اور اس کو اس طریقے سے گھما کر کے پھینکتے تھے، وہ کسی آدمی کے لگ جائے تو اسی وقت مر جاتا تھا۔ بڑے بڑے منجنیق ہوتے، بڑے بڑے پتھر اس میں رکھ کر کے پھینکتے تھے کسی قلعے وغیرہ پر اگر حملہ کرنا ہو تو کہا ایسا کرو کہ منجنیق میں بٹھا کر ابراہیم کو آگ میں جھونک دو۔ چنانچہ منجنیق بنائی گئی، اور جس نے یہ ترکیب بتائی تھی، ابن کثیر کی روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے عذاب میں مبتلا کیا کہ زمین میں دھس رہا ہے، وہ اب تک قیامت تک زمین میں جاتا رہے گا۔ اب جب ڈالا گیا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں تو اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا، اور آگ بالکل ان پر گلزار ہو گئی۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے جس کو علماء نے نقل کیا، بارش برسانے والا فرشتہ آیا، حضرت حکم فرمائی تو میں اتنی بارش برساؤں کہ آگ کو بجھا دوں۔ پہاڑوں پر جو موکل فرشتہ وہ آیا، آپ حکم کریں تو یہ پہاڑ ان پر ملا کر کے ان کو چکنا چور کر دیا جائے۔ فرما نہیں۔ جبریل امی حاضر ہوئے، حضور کچھ مدد چاہیے تو میں حاضر۔ فرما نہیں، تم سے کوئی مدد نہیں چاہیے، جس سے چاہیے وہ خود ابراہیم کے حال کو دیکھ رہا۔ اور بعض احمق کیا کہتے ہیں، اس سے دلیل کیا پکاتے ہیں؟ دیکھیے، کوئی آدمی اگر انسان باغیچے میں جائے تو کوئی گلاب کا پھول تلاش کرے، خوشبو کا پھول تلاش کرے گا،
کوئی جانور اگر باغ میں گھس جائے تو کیا تلاش کرے؟ ہڈی تلاش کرے گا۔ تو انہوں نے تلاش کرنے کے بعد کیا جواب دیا دیکھا؟ غیر اللہ سے مدد مانگنی چونکہ شرک ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کسی فرشتے سے مدد نہیں مانگی، یہاں تک کہ جبریل امی کو بھی منع کر دیا کہ تم سے بھی مدد نہیں لوں گا۔ یہ اس کا نتیجہ نکالتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے حضرت جبریل علیہ السلام یا فرشتے یہ خطاؤں سے معصوم ہیں؟ ان سے خطا ہوتی نہیں، اور ہمارا ایمان یہ ہے فرشتے اور انبیاء یہ خطاؤں سے معصوم ہیں، اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت کے بعد بھی، اور اولیاء اور علماء اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے ان کو خطاؤں سے محفوظ رکھا ہے۔ ہم معصوم نہیں مانتے ان کو، شیعہ حضرات تو تمام ائمہ اہل بیت کو معصوم مانتے ہیں، سب معصوم، کہ ہمارا مذہب اس میں یہ ہے فرشتے انبیاء کرام علیہم السلام یہ معصوم ہیں، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کیا ان سے بھی گناہ نہیں ہوتے، اللہ نے اپنے کرم سے ان کو محفوظ کیا ہوا، بزرگان دین کو تو وہ محفوظ ہیں، معصوم نہیں۔ اچھا، اب مجھے جب وہ گناہوں سے معصوم ہیں فرشتے، کا جبریل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ دعوت دی کہ آئیے شرک کروا لیں، آپ مجھ سے مدد مانگ کر اور شرک کروا لیں، شرک کی دعوت دینے آئے تھے حضرت جبریل علیہ السلام۔ معلوم ہوا کہ ساری باتیں بالکل لغو، ابراہیم علیہ السلام کا مقام بہت بلند اعلیٰ و عرفہ، وہ اپنے چھوٹے سے مدد مانگے یہ ان کی شان کے لائق ہی نہیں تھا۔ انہوں نے وہ جواب دیا جو ان کی شان کے لائق تھا، کہ جس سے مجھے مدد لینی ہے وہ میرے حال کو دیکھ رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حال کو دیکھ رہا۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ فرشتے کو کہا نہ حضرت جبریل کو کہا، براہ راست آگ کو حکم آ گیا، قلنا یا نارو کونی بردم و سلام، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا۔ اس میں علماء ایک نقطہ یہ بھی بیان کرتے ہیں، خالی یہ فرما دیا جاتا کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا، ہو سکتا وہ اتنی ٹھنڈی ہوتی کہ ٹھنڈک کی وجہ سے بھی ابراہیم علیہ السلام کو نقصان ہوتا، اس لیے فرمایا سلامن، ایسے ٹھنڈی ہو جس میں سلامتی ہو۔ تو آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو گئی، اور ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں تھے، ان آگ نے ان کا ایک رونگٹا بھی نہیں جلایا، اور جبریل علیہ السلام پنکھا جل رہے تھے آگ میں ابراہیم علیہ السلام پر، اور آگ گلزار ہو گئی۔ جب وہ آگ سے نکلے، ابن کثیر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب وہ آگ سے باہر آئے تو بادشاہ بھی موجود تھا نمرود، اور سارے دشمنان ابراہیم وہاں موجود تھے۔ جب آگ سے نکلتے ہوئے ان کو دیکھا کہ بالکل صحیح سلامت ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ پوری زندگی میں آزر نے ایک کلمہ خیر کہا۔ وہ کلمہ خیر کیا تھا؟ اس نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام بالکل صحیح سالم برآمد ہو گئے آگ سے، تو اس نے یہ جملہ کہا، ابراہیم جسے تو اپنا رب کہتا لگتا ہے بڑی شان والا ہے، لیکن ایسی آگ سے اس نے تجھے بچا لیا۔ اور پھر یہ بھی لکھا ابن کثیر نے کہ ابراہیم علیہ السلام تذکرہ کرتے اور فرماتے کہ جیسے آدمی کوئی مصیبت آئے تو آدمی یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا، بھائی اتنی بڑی مصیبت سے مجھے اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی، اور وہ شکر تو کرتے تھے، شکر گزار بندے تھے۔ وہ فرماتے تھے آگ میں ڈالنے کے بعد جو طمانینت، جو راحت مجھے آگ میں ملی وہ نہ اس سے پہلے کبھی ملی تھی نہ اس کے بعد کبھی ملی۔ تو اللہ کے نیک بندے جب ایسے معاملے میں کہیں پھنس جاتے ہیں تو وہ صبر کرتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ من جانب اللہ ہے، اس لیے ان کو کوئی پریشانی ہوتی نہیں ہے، وہ اس حال میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب ساری صعوبتوں اور مصیبتوں کا آدمی سمجھ لے کہ اللہ کی طرف سے ہے، آدمی کو صبر ہو جائے گی۔ اب ایک مثال دیتا ہوں، حضرت داتا گنجبخش علی حجویری نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں نقل فرمایا، یہ جو مشہور ہے، حضرت داتا گنجبخش علی حجویری جب لاہور آ رہے تھے تو اپنے مرشد سے کہا کہ لاہور میں تو پہلی ہمارے پیر بھائی موجود جن کو لوگ مکی صاحب کہتے ہیں، یہ روایت صحیح نہیں، اس لیے کہ پیر مکی صاحب تو حضرت خواجہ غریب نواز جب آئے تھے داتا دربار اس وقت کے ایک بزرگ ہیں۔ اصل واقعہ خود کشف المحجوب میں موجود، وہ یہ ہے کہ داتا گنجبخش علی حجویری فرماتے میں
دمشق میں ایک مقام ہے بیت الجن، تو بیت الجن میں تھا، تو وہاں میرے مرشد کا وصال ہو رہا اور میرے مرشد کا سر میرے زانوں پر تھا۔ تو انتقال سے قبل انہوں نے آنکھیں کھولی اور کہا علی حجویری، میں تجھے ایک عقیدے کا مسئلہ سمجھاتا ہوں، اگر تو نے اسے سمجھ لیا تو زندگی بھر تجھے کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میں نے کہا حضرت فرمائیے۔ فرما دیکھ، جب بھی تجھ پر کوئی آفت یا مصیبت آئے اس کو من جانب اللہ تصور کر لینا، سارے غموں سے پریشانی سے تیری جان چھوٹ جائے۔ ظاہر ہے کہ آدمی جب پریشان ہوتا ہے واویلا کرنے لگتا ہے، لیکن وہ من جانب اللہ تصور کر لے تو اسے کوئی غم نہیں ہوگا۔ ٹھیک، اللہ کی طرف سے ہے، راحت بھی اسی کی طرف سے ہے، صعوبت اور مشکلات جو ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہ فرماتے کہ جو راحت اور طمانینت مجھے آگ میں محسوس ہوئی، ساری زندگی ویسی راحت طمانینت محسوس نہیں ہوئی۔ کہ وجہ کیا ہے کہ اللہ کے نیک بندے مشکلات میں بھی اگر ہوں تو وہ کوئی سینہ نہیں پیٹتے، واویلا نہیں کرتے، بلکہ بڑی خندہ پیشانی سے اس کو برداشت کرتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی خندہ پیشانی سے مشکل کو برداشت کیا، اور جب امتحان ہو تو اس میں بھی انہیں راحت معلوم ہوتی ہے، پریشانی نہیں بلکہ اس میں بھی ان کو راحت محسوس ہوتی۔ اب آگ سے نکلنے کے بعد پھر بہت بڑے قصے ہیں جو تفسیروں میں موجود ہیں، اتنے کی یہاں گنجائش بھی نہیں۔ غرض ہے کہ پھر یہاں سے ہجرت کر کے وہ یہاں آ گئے عراق۔ ایک شہر تھا یہاں جس کو بابل کہتے تھے اس زمانے میں، اس کے آثار اب بھی موجود، جیسے یہاں منجو ڈاروں کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں نا، اس طرح دنیا بھر سے لوگ وہاں آتے ہیں۔ پرانی انہوں نے ساری عمارتیں نکالی کھود کر اور لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ میں بھی گیا ہوں وہاں، دیکھا میں نے۔ یہ ہاروت اور ماروت والا جو واقعہ ہے قرآن مجید میں، یہ بھی اسی جگہ کا ہے۔ دو کنویں ہیں جس میں کہتے ہیں کہ وہ فرشتے یہاں ٹنگے ہوئے، وہاں میں پہنچا، وہاں بھی دیکھا، کنویں کو بھی دیکھا۔ تو وہ یہ شہر بابل تھا، یہاں آئے، یہاں سے ہجرت کر کے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام شام پہنچ گئے۔ اور یہ ساری صحبتیں اس لیے تھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی جاعلک للناس امام ابراہیم، ہم تجھے سارے انسانوں کا امام بنانا چاہتے ہیں۔ تو جتنا بڑا عہدہ ہو امتحان بھی اتنا ہی سخت ہوتا، سمجھے؟ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بچہ میٹرک میں پڑھا اسے ایم اے کے سوالات پوچھے جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جس درجے میں ہوتا ہے تو امتحان بھی اسی درجے کا ہوتا۔ انبیاء کی کلاس چونکہ بہت اونچی ہوتی ہے، ان سے امتحان بھی اتنا ہی سخت لیا جاتا ہے، اور وہ پورے اترتے۔ یہاں آ گئے، یہاں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر وہی فرمائی کہ جاؤ مکہ چلے جاؤ، اور اپنے ایک زن اور ایک فرزند کو لے کر کے مکہ جاؤ۔ اس کو مکہ بھی کہتے ہیں، بکہ بھی اس کا نام ہے، اور ایک نام اس کا ام القریٰ۔ ام القریٰ اس لیے کہتے ہیں جب دنیا میں پانی تھا، زمین منکشف نہیں ہوئی، سب سے پہلے زمین کا وہ حصہ ظاہر ہوا جہاں اس وقت بیت اللہ شریف، اس لیے اس کو ام القریٰ کہتے ہیں، تمام زمین کی اصل یا تمام زمین کی ماں، یوں کہہ دیں آپ، ام القریٰ تمام زمین کی اصل۔ تو یہاں سے زمین کا اظہار شروع ہوا۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ یہ دونوں یہاں آئے، ایک روایت میں کہ گھوڑے پر بیٹھ کر آئے، ایک روایت میں کہ براق پر بیٹھ کر تشریف لائے، اور اللہ کے حکم کے تحت اپنے ایک بیوی حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں جنگل میں چھوڑ گئے۔ چھوڑ کے جب جانے لگے تو حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے دوڑی کہ ابراہیم یہاں تم کس کے سپرد کر کے جا رہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ فرمایا پھر جاؤ اطمینان سے، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ پوچھا کیا اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اس بے آب و دانہ جہاں نہ کوئی ہمدم نہ مونس نہ کوئی مددگار نہ کھانا نہ پانی، یہاں چھوڑ کے جاؤ؟ نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا ٹھیک اب تم اطمینان سے جاؤ۔ یہ پھر یہاں رہ گئیں۔ پھر اس کے بعد کے جو واقعات ہیں آئندہ انشاءاللہ ہم اسے بیان کریں گے۔ اور یہیں یہ قربانی کا واقعہ بھی پیش آیا۔ یہ آن کر کچھ عرصے یہاں قیام کیا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو ان کی زوجہ تھی حضرت ہاجرہ، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھی۔
اچھا حضرت اسماعیل علیہ السلام اتنے بڑے ہو گئے کہ چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے، جیسے فرما فلما بلغ معہ السعی، چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے، اتنے بڑے ہو گئے۔ یہاں آن کر کے قیام کیا تو خواب دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ القاء ہوا، ابراہیم اپنی سب سے پسندیدہ چیز ہمارے لیے قربان کرو۔ یہ اٹھنے کے بعد مال اور متاع جو کچھ اللہ کی بارگاہ میں دیا، پھر وہی خواب دیکھا، تیسرے دن پھر وہی خواب دیکھا۔ تو اب کی مرتبہ جب خواب دیکھا تو یہ دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیر رہے ہیں، تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں۔ چنانچہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ حضرت ہاجرہ سے کہا آج اسے بنا سنوار دو، ہمیں قربانی کریں گے جا کر۔ فرمایا اچھا کیا قربانی کریں؟ کہنے بس ٹھیک۔ انہوں نے بنا سنوار دیا اپنے بیٹے کو لے کر کے چلے گئے جہاں اس وقت زمزم شریف کا کنواں ہے، یہاں قیام تھا، یہاں سے منا کی طرف لے گئے۔ آج بھی وہ وادی ہے جہاں قربانی کی جاتی، یہاں لے گئے۔ بیچ میں شیطان آ گیا۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے نا کہ کوئی نیک کام نہیں ہونے دے۔ کہنے لگے ابراہیم کون سے خواب کے پیچھے لگ گئے؟ دیکھا نہیں تم نے حابیل اور قابیل کا کیا حال ہوا؟ اپنے بھائی کو قتل کیا اور آج تک لعنت میں گرفتار ہے۔ انہوں نے کہا سن، وہ قصہ جو تھا وہ ایک حسین بیوی کو حاصل کرنے کے لیے تھا، میرا جو یہ معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کے رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس نے روکنا چاہا مگر ابراہیم علیہ السلام نہیں رکے اور گئے، چلتے گئے یہاں تک کہ شیطان نے پھر اسماعیل علیہ السلام کو پکڑ کر کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا والد کہتے ہیں کسی قربانی کے لیے جا رہے ہیں۔ ارے کہا وہ تم ہی قربانی ہو۔ کہنے لگے بوڑھے سٹھیا گیا ہے، کیا کبھی کوئی باپ بھی بیٹے کو قربان کرتا ہے؟ انہوں نے کہا اس کا کیا کیا جائے کہ تمہارے ابا کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم یہی ہوا۔ تو فرمایا ٹھیک ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہوا ہے تو ہمیں جو قربان کرے، رہے ہمارے نصیب کہ اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں ہمارے خون کو قبول کرے۔ وہاں بھی اس کا داو نہیں چلا۔ پھر حضرت ہاجرہ کے پاس گیا، کہا ابراہیم صاحبزادے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ کہا سنا ہے کہ کوئی قربانی کرنے جا رہے ہیں۔ ارے فرمایا قربانی خود تمہارا بیٹا، تمہارے بیٹے کو قربان کرنے گئے۔ انہوں نے کہا بڈھے کبھی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ انہوں نے کہا بات تو تم صحیح کہتی ہو مگر اس کا کیا کیا جائے؟ ابراہیم کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کا حکم یہی ملا۔ چنانچہ جناب گئے، میدان میں پہنچے جہاں قربان کرنا تھا۔ وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنا خواب بیان کیا۔ فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ انی اری فی المنام، میں نے خواب دیکھا انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ گویا میں تجھے ذبح کرتا ہوں۔ اچھا یہ کام چونکہ اسماعیل علیہ السلام کی مرضی کے خلاف ممکن نہیں تھا جب تک وہ راضی نہ ہو جائیں، تو اب بتا ماذا تری، تیری کیا مرضی، کیا رائے؟ تو کیا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا یا ابتی، اے میرے ابا، یا ابت افعل، اب کر گزریے جس کا امر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا۔ آپ اگر مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میرا معاملہ یہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ چھری چلائیے میرے گردن پر، آپ مجھے دیکھیں گے صبر کرنے والوں میں سے پائے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی تیاری کر لی، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے قربانی کے لیے تیار ہونے سے پہلے کچھ وصیتیں کی اپنے والد پر، یہ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ مجھے الٹا لٹا کر ذبح کریں، گردن کی طرف سے، یہاں سے نہیں حلق کی طرف سے، اور چھری کو پہلے خوب تیز کر لیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کچھ گڑبڑ کرے قربان کرتے وقت۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ آپ میرے خون آلود کپڑے لے جا کر میری اماں کو دیں، اور کہنا کہ وہ کپڑے رکھ کر دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کے خون کو قبول فرما۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ یہاں سے ذبح نہ کروں، یہاں سے کروں؟ کہنے لگے ہاں، اس لیے کہ ذبح کرتے وقت میری شکل آپ کو نظر آئے، کہیں رحم و کرم آپ کے ذہن میں آ جائے تو اس کام میں کہیں دیر نہ ہو جائے۔ یہ انہوں نے اپنے والد ماجد کو وصیت کی، اور اس کے بعد قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کے گلے پر چھری رکھی، جیسی چھری رکھی، اور اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتا، جب دیکھا کہ وہ مکمل بیٹے کو قربان کرنے پر 100% آمادہ ہو گئے اور اب ذبح کر دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذبح ہونے سے پہلے ارشاد فرما وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ندا کی اے ابراہیم،
قد صدقت رؤیا، پیارے تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ پھر روایت میں ہے کہ حضرت جبریل امی ایک مینڈا ہانکتے ہوئے لائے، ان کے اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں اس دمبے کو ذبح کیا گیا۔ اس دمبے کو ذبح کرنے کے بعد بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں، بال کی کھال نکالتے ہیں فلسفی، کہنے لگے ایک مجمع عام میں کسی نے سوال کیا، اچھا مولانا جب یہ دمبا ذبح ہوا تو اس کا گوشت کس نے کھایا ہوگا؟ بتائیے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جس سے حضور نے منع فرمایا کہ بے جا سوالات مت کیا کر جس سے کوئی حاصل وصول نہیں۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان بھی حضور سے بے جا سوالات اس لیے نہیں کرتے کہ حضور جواب دے دیں تو جو حضور کے دہن سے نکل جائے تو وہی شریعت بن جاتی، اس لیے سنبھل کر کے گفتگو کیا کرتے صحابہ کرام۔ تو اس زمانے میں کیا ہوا، جب کوئی صدقہ کرتا، جیسے بکرا صدقہ کیا، کرنے کے بعد آسمان سے ایک آگ نازل ہوتی اور اسے جلا کر بھسم کر دیتی تو سمجھ جایا جاتا کہ بھئی یہ صدقہ قبول ہو گیا۔ اس صدقے کو آگ کھا لیا کرتی، آسمان سے اترتی اور اس کو جلا کر کے بھسم کر دیتی اس صدقے کو، یہ سمجھ لیا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ صدقہ جو ہے وہ قبول ہو گیا۔ اچھا، اب یہ مینڈا تو ذبح ہوا، اور ذبح ہونے کے بعد اس کا سر یہ ایک بطور نشانی بیت اللہ شریف پر ٹانگ دیا گیا تھا، اور یہ صدیوں رہا۔ اس کو نقصان کب پہنچا؟ پہلی صدی میں جب حضرت امام حسین شہید کیے گئے تو یزید نے اپنی بیعت حاصل کرنے مدینہ منورہ پر حملہ کیا۔ سعید ابن مسیب اس کے راوی ہیں جو بہت بڑے تابعی ہیں، ہزاروں صحابہ کرام کو دیکھا انہوں نے۔ سعید ابن مسیب انہوں نے وہ حرام کاریاں کی مدینہ شریف میں کہ ابن جریر طبری میں لکھتا ہے شریف عورتیں حرام کے حمل سے حاملہ ہوں، تقریباً 1500 عورتیں۔ اس کے بعد یہ فتنہ مدینہ شریف سے ختم ہوا تو انہوں نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے۔ یہ ان کو عقل کے ناخن لینا چاہیے جو یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں۔ باضابطہ کتابیں چھپی ہیں پاکستان میں، امیر المومنین یزید رحمۃ اللہ علیہ، عظیم الدین صدیقی کمبخت تھا، بنوری ٹاؤن کا فارغ تھا، اس نے کتاب لکھی جناب اسی پر، امیر المومنین یزید رحمۃ اللہ علیہ۔ لاہور میں بھی کمبخت نے کتاب لکھی رشید ابن رشید، وہ بھی اسی مسئلے پہ تھی کہ یزید جو ہے وہ جنتی ہے، زبردست سے جنت میں گزر رہے ہیں کمبخت۔ ایسی کتاب میدان ایک محمود عباسی تھا پروفیسر، بڑی ضخیم کتاب اس نے لکھی یزید کی حمایت میں۔ اب اتفاق دیکھیے کہ اس پر مقدمہ چلا مشرقی پاکستان میں۔ جب اس پہ مقدمہ چلا مشرقی پاکستان میں تو جب مشرقی پاکستان چلا گیا، جب پاکستانی نہیں رہا تو کتاب بحال ہو گئی۔ تو ہمارے یہاں ایک تماشا یہ ہے، جب کسی کتاب پر پابندی لگ جائے تو پہلے تو 100 روپے کی ملتی تھی، بعد میں 200 روپے کی ملے گی، نایاب ہو جاتی وہ کتاب۔ وہ پھر بحال ہو گئی وہ کتاب۔ اس نے نوجوانوں کو، کالج یونیورسٹی والوں کو بڑا گمراہ کیا، محمود عباسی کی کتاب۔ لیکن اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ یقیناً وہ گمراہ تھا، امام حسین شہید ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اہل سنت و جماعت۔ البتہ بنوری ٹاؤن والوں نے اتنا ضرور کیا کہ عظیم الدین صدیقی کی سند کو انہوں نے کینسل کر کے اعلان کر دیا کہ یہ کمبخت ہمارے مسلک سے ہٹ گیا، ہم اس کی سند حدیث کو منسوخ کر دیتے ہیں، اور آئندہ وہ اپنے آگے فاضل بنوری ٹاؤن نہ لکھا کرے۔ یہ انہوں نے ایک ایکشن لیا، لیکن کتاب نے تو فتنہ پھیلا دیا دنیا میں، اور پورے پاکستان میں فتنہ پھیلا، جگہ جگہ فتنہ ہوا، جگہ جگہ وہ کتابیں تقسیم ہونے لگ گئیں۔ غرض یہ کہ گفتگو لمبی ہو گئی۔ تو یہاں سے پھر ابراہیم علیہ السلام مکہ آیا کرتے تھے، اور یہیں مکہ آنے کے بعد انہیں حکم ہوا کہ بیت اللہ شریف بنایا جائے۔ دونوں باپ بیٹوں نے اس کا سنگ بنیاد رکھا اور اسے بنایا۔ اس کو انشاءاللہ ہم کسی آئندہ محفل میں ہم بیان کریں گے۔ تو اب ایک آخری پیغام یہ سنیے کہ ابراہیم علیہ السلام حکم ملا تو انہوں نے تو اپنے بیٹے کی قربانی پر آمادہ ہو گئے، بیٹے کے گلے پہ چھری پھیر دی۔ ہم سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ بکرا ذبح کرو، گائے ذبح کرو، تو ہمارے یہاں یہ پریشانی ہوتی، بھائی آج کل تو سب مہنگا ہو گیا معاملہ، کیا کریں؟ یعنی ہم اسی میں مرے جا رہے ہیں، بھائی مہنگائی بہت ہو گئی ہے تو کیسے ذبح کیا جائے؟ ان کے دل سے پوچھیے جن کو کہا گیا بیٹا ذبح کریں، انہیں بیٹا ذبح کرنے پر آمادہ ہو،
اور یہ دلیل اہل سنت کے یہاں اس بات پر بھی ہے کہ نبیوں کے خواب جو ہیں وہ وہی ہوتے. اگر نبی کے خواب وہی نہ ہوں تو کبھی اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری نہیں چلاتے. تو ان کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں. آج کل ذرا ہوشیار رہیے، لوگوں کو خواب بہت زیادہ آ رہے ہیں، کیونکہ جتنے بھی گمراہ لوگ آئے نا یہ سب خواب کے ذریعے ہی سے آئے. مرزا غلام احمد قادیانی، اس کو بھی بڑے بڑے خواب آتے تھے. جتنے گمراہ گزرے، گوہر شاہی کمبا یہ بھی دعوے دار تھا. لیجیے بھائی، اس کو بھی خواب میں ساری بشارتیں ہوتی. بلکہ ایک پوسٹر چھپا کہ واشنگٹن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام گوہر شاہی سے ملنے کے لیے آئے. اچھا، کوئی اور جگہ ملی نہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، واشنگٹن میں ایک ہوٹل میں تشریف لائے گوہر شاہی سے ملنے کے لیے. سارے کراچی میں دیواروں پر لکھ دیا گیا گوہر شاہی اور عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات مبارک. اور بعض احمد کے کہنے لگے چاند میں گوہر شاہی کی تصویر نظر آ رہی. بعض ایسے پوسٹر چھپے کہنے لگے حجر اسود میں گوہر شاہی نظر آ رہا. دیکھیں آپ ہیں، یعنی ہر شاخ پہ الو بیٹھا تو انجام گلستان کیا ہوگا. ہاں، ہر جگہ گوہر شاہی نظر آ رہا. اور لوگ اسے ٹکر لینے سے ڈرتے تھے، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ یعنی غنڈہ لفنگے قسم کے لوگ ہیں اور یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مار دے. الحمدللہ لیکن ہم نے اس سے ٹکر لی اور اس نے 20 مقدمے ہم پہ قائم کیے اور 20 مقدمے کی ہم نے الحمدللہ پیروی کی. ہر مفتی کے خلاف اس نے دعویٰ کیا جس نے اس کو کفر کا فتویٰ دیا تھا پورے پاکستان کے، ان پر بھی اس نے مقدمے کیے. ہم نے ایک اپنا وکیل رکھا، سارے مقدمے وہ پیش ہوتا تھا، محمد سلیم قریشی. آج تک وہ مقدمے تقریباً ختم تو ہو گئے، اس لیے کہ ہم نے جو اس نے دعوے میں جو جواب دعویٰ ہم نے دائر کیا اس کا جواب اس کو دائر کرنا تھا. آج تک اس نے اس کا جواب دائر نہیں کیا، لہذا ایکس پارٹی کے طور پہ یہ سارے مقدمے اڑ جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے. الحمدللہ ہم نے بھرے جلسوں میں اس کا رد کیا، یہاں تک کہ ملیر کے ایک جلسے میں ہم رد کر رہے تھے تو باضابطہ ان کے بدماشوں نے فائرنگ کی اور یہ سمجھا کہ مجمع بھاگ جا کے. میں نے مجمع کہا بھائی بیٹھو، جب میں نہیں بھاگ رہا تھا آپ کیوں بھاگ رہے. الحمدللہ میں اس سے ڈرا نہیں اور میں نے دنیا بھر میں جہاں جہاں گیا اس کی سرکو بھی کی الحمدللہ. بلکہ میں نے ان سے یہ کہا کہ پٹاخے کیا پھوڑ رہے ہو بھائی، راکٹ لانچر مارو، یہ پٹاخوں والے پستول سے میں تھوڑی لڑوں گا تم. اور اس میں یہ ہوا سندھ کے 2 کورٹ نے اس کو 27 سال کی سزا بھی سنا دی. تو وہ بھاگ گیا برطانیہ، اس لیے کہ ایسے جتنے بدماش ہیں دین کے باغی ان سب کو برطانیہ پالتا. قادیانی کو برطانیہ پال رہا، اب تک پال رہا. برطانیہ چلا گیا، وہاں جب گیا تو وہاں ان کی پوری ٹیم آئی بس میں بیٹھ کر ملنے کے لیے مجھ سے، اور وہ کیا کہنا چاہتی تھی کہ یہ جو توہین رسالت کی سزا ہے موت، یہ ختم کی جائے. اس لیے کہ اس سزا میں آپ بھی شامل تھے کہ آپ نے بھی یہ پیش کیا تھا اسمبلی میں. تو صدر سے کہو کہ یہ واپس لیں، اور کہنے لگے میں نے صدر کو خط لکھا فلاں دن تک اگر یہ قانون واپس نہیں ہوا تو پاکستان تباہ ہو جائے گا. اچھا وہ کیا کہتے ہیں، خود ایک اچھے پڑھے لکھے ٹائی سوٹ پہن کر آئے، اپنے آپ کا تعارف کرایا بیرسٹر کے طور. کہنے لگے میرے ساتھی جو ہیں نا وہ ہیں سب جنگلی، مار پیٹ شروع کر دیں گے، تو مجھے پڑھا لکھا سمجھ کے انہوں نے آپ کے پاس بھیجا کہ تم جا کر کے بات کرو. تو میں نے کہا بھائی یہاں مارنا تو بہت مشکل ہے برطانیہ میں کسی کو، کراچی میں تو میں ایسی اسپنج کی چپل پہن کر فٹ پاتھ پر گھومتا ہوں، وہاں مارو تو ہاتھ آ جاؤں گا تمہارے آسان. یہاں تو ابھی ایک ٹیلی فون کروں گا تم سب کے ہتھکڑی لگ جائے گی. کہنے لگے نہیں ہم کوئی بحث کرنے نہیں آئے، یہ گوہر شاہی صاحب کا پیغام ہے، یہ سن لیں آپ. وہ پیغام ہم نے لے کر کے ڈال دیا ایک طرف. کہنے کہ جاؤ اس پہ تمہارے ای میل کا ایڈریس ہے. کہنے لگے میں نے کہا ای میل کے ذریعے آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. پھر اس کو میں نے پڑھا تو یہی تھا کہ پاکستان تباہ ہو جائے گا فلاں تاریخ تک جو میں نے کہا، یہ قانون اگر واپس نہیں لیا گیا. میں نے سخت اس کو خط لکھ کر کے کہا کہ گوہر شاہی صاحب آپ اطمینان رکھے، ہر تاریخ کرے یہ تاریخ بھی آرام سے گزر جائے. لیکن ان کے ماننے والے ایسے کمبخت ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کی لاش کو لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو لے کے نہیں جانے دفنانے کے لیے. کیوں نہیں لے کے جانے؟ کہنے لگے یہ واپس آ جائے گا، کئی دفعے پہلے بھی مر چکا ہے اور یہ واپس آ رہا. اس کے واپسی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت ہم اصل میں مصروف تھے بہت، مطلب ہمارا ارادہ یہ تھا کہ اس کو پاکستان بھی دفن نہیں ہونے دیتے، اس لیے کہ اس نے حیدرآباد سے پہلے ایک بہت بڑی زمین لے کر اس کا نام رکھا خدا کی بستی. یہ نام رکھ کر جتنے اس کے مریدین تھے ان کو پلاٹ دیے تاکہ ایک بستی اس کی الگ تیار ہو جائے. لیکن الحمدللہ ہم نے اس سے ٹکر لی اور آج اس کا تقریباً نام و نشان نہیں ملتا.
بہت بدتمیز آدمی کہ لوگ کتاب پڑھ کر اس کو جانے کیا کیا سمجھ رہے ہیں، امام مہدی سمجھ رہے ہیں۔ وہ چرس کو کہتا تھا کہ یہ اللہ کی یاد دلاتی ہے، اللہ کی یاد آتی ہے اس سے، چرس پینے سے، بھنگ پینے سے اللہ یاد آتا، بھنگ پلواتا تھا سب کو، چرس بھی پلواتا تھا، کہتا کہ یہ یاد الہی کی بوٹی، یہ نام رکھا تھا اس نے۔ حیرت تو ماننے والوں پر ہے کہ ماننے والے کیسے ہیں۔ اچھا، ماننے والوں کا انداز دیکھیے، آپ ابھی چلے جائیں صدر میں، رش کا وقت ہے، خالی اوپر دیکھنے لگ جائیں، کچھ کہیں نہیں، وہ آئے گا وہ بھی اوپر دیکھنے لگ جائے گا، ادھر سے آئے گا وہ بھی اوپر دیکھنے لگ جائے گا، کیا دیکھ، ارے کچھ عقل سے کام لو بھائی، ہیں؟ اچھا، ماننے والے سب کے تیار ہیں، کتنے ہی تھے، کتنا گمراہ کوئی آیا، قادیانی جیسا خبیث، اس کے لوگ ماننے والے ہو گئے، ہے نا، اور یہ بھی اپنے آپ کو امام مہدی کہلاتا، بلکہ اس نے اشتہار کر دیا کہ امام مہدی پیدا ہو گئے، اور اس سے مراد ہی اپنے آپ کو لیتا تھا، اور ماننے والے اس کو مرید مان رہے ہیں۔ تو اس قدر گمراہی اس نے پھیلائی، کئی لوگ ابھی تک اس کے شیدا ہیں، مجھے حیرت تو یہ ہوتی، کئی لوگ اس کے ابھی تک فدائی، ان کا جلوس نکلتا تھا، اس پہ ہم نے پابندی لگائی، اب جلوس ان کا میلاد النبی کا نہیں نکلتا۔ تو یہ آپ ایسے تمام جو آئیں ان سے ہوشیار رہیے گا۔ حضور علیہ السلام نے بھی اس بات کی بشارت دی کہ میرے بعد میں 30 دجال پیدا ہوں گے اور ہر ایک کہے گا کہ میں نبی۔ یہ بشارت تو حضور علیہ السلام نے پہلے دی۔ تو آپ اپنے عقائد، اپنے نظریات پر قائم رہیے، مضبوطی سے قائم رہیں۔ لیکن لوگ آنکھوں دیکھا حال بھی بھول جاتے ہیں، اپنے آنکھ سے دیکھ رہے ہیں یہ ساری برائیاں، پھر بھی بھول جاتے، کوئی میدان میں آ جائے تو فوراً اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اس کے مرید ہو جاتے ہیں اور اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ تبارک و تعالی ایسے گمراہی سے ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔